بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1260 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 102، 103 اور 104۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم جس دن، ینفخ پھونک ماری جائے گی، فی الصور سور میں، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، زرقا اس حال میں کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یتخافتون وہ چپ کے کہتے ہوں گے، بینہم آپس میں، ان لبثتم یہ کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے، الا عشرا مگر صرف 10 دن، نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما اس کو جو کچھ، یقولون وہ کہیں گے، یقول جس وقت کہے گا، امثلہم ان کا بہترین، طریقتاً بے اعتبار رائے کے، ان لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم، الا یوما مگر ایک ہی دن۔ ترجمہ یوں ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی۔ دوسری بات، ہم اس روز مجرم لوگوں کو اس حالت سے جمع کریں گے کہ آنکھوں سے کرنجے ہوں گے۔ تیسری بات، چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ تم لوگ قبروں میں صرف 10 روز رہے ہوں گے۔ چوتھی بات، جس مدت کی نسبت و بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ پانچویں بات، جبکہ ان سب میں کا زیادہ صاحب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں، تم تو ایک ہی روز قبر میں رہے ہو۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ بزرگان محترم، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، جس کے بارے میں کہا گیا یوم ینفخ فی الصور۔ اس دن کو یاد کرو، بھولو مت اس دن کو جس دن کے سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کے پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ شروع سے لے کر اب تک جتنی انسانیت قبروں میں رہے گی سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اس سور کی اصل حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد بار سور سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں یوں کہا گیا، وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور ساری حکومت خاص اسی پروردگار کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 99 میں یوں کہا گیا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں کہا گیا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ قیامت کے دن کافر لوگوں کو میدان قیامت میں اس حالت میں جمع کیا جائے گا کہ وہ کافر نہایت ہی بدصورت ہوں گے کہ آنکھوں سے کرنجے ہوں گے، جو آنکھوں کا بدترین رنگ شمار ہوتا ہے، یعنی ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اس دن کافر آپس میں چپ کے یعنی آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، تم لوگ قبروں میں صرف اور صرف 10 دن رہے ہوئے ہوں گے۔
ان کی اس گفتگو کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو دنیا میں یوں سمجھتے تھے کہ ہم کو تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمارا گمان تو بالکل غلط نکلا، ہم تو قبروں سے بہت جلد ہی نکال کر زندہ کر کے نکالے گئے، ہم تو بس 10 دن ہی ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناک پریشانی اور اس دن کی لمبائی کی وجہ سے انہیں قبروں میں رہنے کی مدت کم نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کو زیادہ بہتر طور پر معلوم ہے کہ وہ کس قدر قبروں میں رہے ہوں گے، جبکہ ان میں کا زیادہ صاحب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ بس ہم تو بس 1 روز قبر میں رہے ہوں گے، اگرچہ قبروں میں اس شخص کا قبروں میں رہنے کی مدت یقیناً زیادہ تھی، اس شخص کا اندازہ بھی کوئی صحیح اندازہ نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ تو اصل میں زیادہ مدت قبر میں رہے تھے، قیامت کی ہولناکی میں وہ اندازہ بھی بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اور قبروں کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔